الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان، اللہ کا ہم پہ بہت بڑا فضل کہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے ہم ایک بار پھر اس بابرکت مجلس میں شامل ہیں، حاضر ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی یاد میں جمع ہونے کا موقع عطا فرماتے ہیں۔ اگر ہم اپنی تمام تر کوشش بھی کر لیں اور اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو ہم ان مجالس کا حصہ نہیں بن سکتے۔ نہ میں یہ مجالس کروا سکتا ہوں اور نہ ہی تمام دوست اس طرح کی کسی مجلس میں شامل ہو سکتے۔ اللہ اپنا فضل فرماتے ہیں، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں، ہمارے وقت کو اس کام میں صرف ہونے کے لیے خاص فرما دیتے ہیں، اور پھر اللہ کے فضل سے ہم یہ کام کر بیٹھتے ہیں۔ اس پہ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں یہ کم ہے۔ ہر مجلس کے شروع میں یہ بات بس ایک فلر کے لیے نہیں کہتا، یہ سب سے پہلے تو میرے اپنے لیے ایک ریمائنڈر ہوتا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں کتنی خطائیں کرتا ہوں، کتنے گناہ کرتا ہوں، کس قدر اللہ کی رحمت سے مستفید ہوتا ہوں کہ اپنے تمام تر کوتاہیوں اور غفلت کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر جمعے کی رات کو یہ موقع عطا فرما دیتے ہیں۔ ہم سب کو اپنا محاسبہ یوں ہی کرتے رہنا چاہیے، اور اگر اللہ کوئی نعمت عطا کر رہے ہوں تو پھر صرف اللہ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے، اپنی طرف کوئی خاصیت یا کوئی اہمیت نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ محض اللہ کا کرم ہے، محض اللہ کا فضل ہے کہ یہ سب کام چل رہا ہے۔ ہم نے اپنے حضرت سے سیکھا ہے اخلاص کیا ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو حضرت کے سامنے ہزاروں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب بندے کے سامنے ہزاروں لوگ بیٹھے ہوں تو پھر بندے کو بات کرنے کا مزہ بھی آتا ہے، جوش بھی ہوتا ہے، اور بڑا کھول کے معاملے کو بیان کر رہا ہوتا ہے، اور ہل کے جو ہے وہ واقعات بیان کر رہا ہوتا ہے، اور لوگوں کے ایموشنز کو دیکھ کے اور ایموشنل ہو رہا ہوتا ہے، اور ایک کراؤڈ کا امپیکٹ ہوتا ہے آپ کے اوپر۔ چلو وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ایک حسن خطابت دی ہے، اس کے ذریعے وہ کس طرح لوگوں کو ہلاتے ہیں، ان کے دلوں کو جلاتے ہیں، اور اس کا اثر نظر آتا ہے، اور وہ بھی خوب بات کرتے ہیں۔ لیکن کئی بار ایسا بھی موقع آیا جہاں پہ سامنے بیٹھا ہوا صرف ایک بندہ۔ اکثر ہمارے ساتھی انڈیا سے جو سفر کر کے آتے ہیں ان کو بہت کم موقع ملتا ہے حضرت جی دامت برکاتہم کی خدمت میں اکٹھا ہونے کا، تو کسی طرح کے سفر میں، اب تو سفر بھی بہت کم ہو گئے، زیادہ سے زیادہ حج عمرے کا سفر ہو گیا یا ایک ملیشیا کا سفر، تو وہاں پہ کوئی اللہ کی محبت کو تلاش کرتا ہوا حضرت کے سامنے آ جائے تو یہ نہیں دیکھا کہ بس حضرت اس کو توبہ کے کلمات پڑھا کے چلتا پھرا ہے۔ کئی دفعہ متعدد بار یہ دیکھا کہ حضرت جی خاص طور پر ان مواقعوں پہ جہاں پہ کسی کو اجازت دی ہو، حضرت جی جب کسی کو اجازت خلافت عطا کرتے ہیں تو، یا بلکہ اجازت خلافت کسی کا انتقال کرتے ہیں، منتقل کرتے ہیں، تو ایک خاص طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ اب یہ کیا ذمہ داری ہے جو اب آپ کو دی گئی ہے، اس ذمہ داری کو کس طرح پورا کرنا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، آپ کس چیز کی اجازت ہے، آپ نے کس طرح کام کرنا ہے، ایک اس کی پوری بریفنگ دیتے ہیں۔ اور میں نے کئی بار یہ دیکھا کہ اسی طرح جب کسی کو کوئی خاص بندہ بہت دور سے بیعت کرنے آیا ہو تو حضرت جی اس کو بیعت کے کلمات پڑھانے کے بعد
جو معمولات بتاتے ہیں وہ بالکل اسی طرح بتاتے ہیں جیسے کسی مجلس میں بیٹھ کر 100,000 لوگوں کے سامنے بتا رہے ہوں. اور جب کسی ایک بندے کو ہی، اگر کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ رشک آتا ہے ایسے حضرات کے اوپر جنہوں نے جو ہے وہ فرد واحد میں حضرت جی سے اجازت خلافت لی ہو، بس اسی وقت وہی ہوتے ہیں اور وہی حضرت جی سے جو ہے وہ بیعت کے کلمات پڑھتے ہیں، اجازت کی جو بیعت ہوتی ہے اس کے کلمات پڑھتے ہیں. تو ماشاءاللہ ان کا جو ان کو جو فیض ملتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے خوب کام لیں، اس کو بہترین سے بہترین استعمال کرنے کا موقع عطا فرمائے. لیکن وہ ایک خاص مجلس ہوتی ہے، اس میں بھی حضرت جی اس ایک فرد واحد کو بالکل اسی جوش اور جذبے اور تفصیل کے ساتھ وہ سب کچھ بیان کرتے ہیں جو کہ اگر کبھی اجتماعی اجازت ملی ہو ان تمام حضرات کو جس طرح بیان کیا جاتا ہے. تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اس میں کوئی اپنا کمال نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ میں ایک بندے کے سامنے بات کر رہا ہوں یا 100 لوگوں کے سامنے بات کر رہا ہوں. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ میرے پاس ایک امانت ہے، یہ مجھے اللہ کی طرف سے دی گئی ایک امانت ہے. اب مجھے اس کو آگے پہنچانا ہے، چاہے میرے سامنے ایک بندہ ہو چاہے 1000 بندے ہوں. اور جب اپنی ذمہ داری کو ایمانداری کے ساتھ انجام دینا ہوتا ہے تو پھر بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے کون ہے اور کس طرح کام ہو رہا ہے، وہ اسی طرح کام کرتا ہے. اسی لیے ہمیں بھی اس چیز سے فکر نہیں ہونی چاہیے کہ مجلس میں 100 لوگ ہوں گے، ٹاپک کیا ہوگا، بات کیا ہوگی، میں جاؤں یا نہ جاؤں، آج آن لائن لے لوں، کیا کر لوں. کیونکہ مقصد صرف اللہ کی رضا کے لیے اکٹھے ہونا ہے، اس مجلس میں شامل ہونا ہے جہاں ذکر کے مجلس ہو رہی ہو، جس کو فرشتے ڈھانپتے ہوں، جس پہ اللہ کی رحمت آ رہی ہو، اور اس مجلس میں اکٹھے ہو کر اس فیض، اس نور کو اپنے دل میں سمانا ہے جو کہ اس طرح کی مجالس پہ اترنا ہے. اب چاہے اس میں ایک بندے کے ساتھ ہو چاہے 100 بندوں کے ساتھ ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اس میں سستی نہیں دکھانی چاہیے. آج صلاۃ العشاء میں امام صاحب نے بڑی خوبصورت آیات کی تلاوت کی. بعض اوقات جب انسان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہو کہ کیا بات کی جائے تو اس وقت اللہ سے مانگنا چاہیے کہ یا اللہ آج کیا بات، کون سی ایسی بات ہے جس سے، جو اس گناہ گار کے منہ سے نکل آئے، جس سے شاید کسی کے دل پہ کوئی اثر ہو جائے. ہمارے استاد بتاتے ہیں کہ جو مسجد کے امام ہوتے ہیں وہ آپ کے اللہ کے سوالوں کا آپ کو جواب بتانے کے لیے ٹرانسمیٹر ہوتے ہیں. چونکہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات امام کے دل میں وہ آیات ڈال دیتے ہیں جن کا سوال آپ کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے، اور وہ آیات کی تلاوت اگر آپ سنیں تو بعض اوقات آپ کو ان سوالوں کا جواب بھی مل جاتا ہے. آج امام صاحب نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچی کھری بات کرو. اگر سچی کھری بات کرو گے تو اس کا پھر اجر ملے گا. یصلح لکم اعمالکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے معاملات کو درست فرما دیں گے. ویغفر لکم، اور ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہیں تمہارے گناہوں سے مغفرت عطا فرما دیں گے. صرف سیدھی بات کرنے پہ، اپنی زبان کو صحیح استعمال کرنے پہ، حق بات بیان کرنے پر، سچ کو اپنانے پر. یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے سیدھی بات کرنا. اس کا مطلب کیا ہے سیدھی بات کرنے کا؟ سیدھی بات کرنا 2-3 ڈائمنشنز کے اندر آتا ہے. سب سے پہلی بات کہ سیدھی بات ہے کون سی بات؟ حق بات. جو حق بات ہے وہ سیدھی بات ہے. اور حق بات کا ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ حق بات ہے کہ نہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ وَمَن یُطِیعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے فقد فاز فوزا عظیما، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بہترین کامیابی کی بلند ترین مقام تک پہنچا دیتے. یعنی کہ سچی اور کھری بات کون سی بات ہے؟ وہ جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا جب ہم نے وقولوا قولا سدیدا پہ عمل کرنا ہے تو ہم نے حق بات کرنی ہے، یعنی اپنی بات کو کبھی بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تضاد میں نہیں ہونے دینا، اس کے مترادف نہیں ہونے دینا، اس کے خلاف نہیں ہونے دینا. ہمیشہ ہم نے اپنی بات کو
ان لائن رکھنا ہے جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے سکھایا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ سب سے پہلے تو ہم یہ سیکھیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہم سے چاہتے کیا ہے۔ کہ جو علم کا سیکھنا ہے یہ فرض ہے ان چیزوں کے لیے جہاں تک فرائض کا تعلق ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر عالم کورس جوائن کر جائیں گے تو شاید ہم علامہ بن جائیں گے۔ میرے بھیا، عالم کورس میں جو آپ لوگوں کو میں پش کرتا رہتا ہوں کہ جوائن کریں، اس کو سیکھیں، اس کو پڑھیں، اس کا مقصد ہی یہ ہے۔ اس طرح مت سوچ، اس نیت سے مت جوائن کریں کہ میں عالم بن جاؤں گا اور لوگ مجھے مولانا مولانا کہیں گے۔ اس لیے جوائن کریں کہ حتی الامکان جس قدر فرائض اس دین کے اندر ہیں، چاہے ان کا تعلق عقائد سے ہو، چاہے ان کا تعلق عبادات سے ہو، چاہے ان کا تعلق اخلاقیات سے ہو، چاہے ان کا تعلق معاملات سے ہو، یا ان کا تعلق معاشرت سے ہو، ان تمام ڈومینز کے اندر جو فرائض ہیں وہ مجھے آنے چاہیے۔ ورنہ میں اگر اپنے معاملات میں، اپنے اخلاقیات میں یا اپنی معاشرت میں کوئی ایسی بات کر دیتا ہوں جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے، تو میں کیسے اس بات کے اوپر عمل کر رہا ہوں گا جہاں پہ اللہ کا اتنا کلیئر کٹ کمانڈ ہے کہ وہ بات کرو جو کہ سیدھی اور کھری ہو۔ جب مجھے سمجھ ہی نہیں ہوگی کہ کیا یہ بات حق ہے یا سچ ہے۔ حق اور سچ بات کو سمجھنا اور پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں، سمجھیں۔ دیکھیں، 3 چیزیں علم میں سیکھنا بہت ضروری ہیں۔ چلیں آپ اصول الفقہ مت سیکھیں، آپ جو ہے وہ باقی چیزوں میں کی گہرائیوں میں مت جائیں، تدوین الحدیث کے اندر مت آپ جائیں، تفاسیر کی جو تخریج ہے اس میں مت جائیں، لیکن کم از کم جو بنیادی فقہ ہے، جو احادیث مبارکہ کا مطالعہ ہے اور جو قرآن کی سمجھ ہے، یہ 3 ایریاز تو ہمارے ہونے چاہیے۔ قرآن کی ہمیں سمجھ ہونی چاہیے کہ قرآن پاک ہمارے سامنے پڑھا جا رہا ہو، ہم مسجد میں نماز کے لیے گئے ہیں، نماز میں نے ابھی بتایا کہ جو امام ہوتے ہیں وہ ٹرانسمیٹر ہوتے ہیں اس بات کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ اب ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ کیا آیت مبارکہ پڑھی گئی ہے، تو ہم نے کیا ٹرانسمیشن ہوگی؟ ہوں کمیونیکیشن ایرر، میسج ناٹ ریسیوڈ۔ اتنا تو ہمارا ہو کہ ہمیں اتنی سمجھ میں آ جائے کہ بات کہی کیا گئی ہے، اور یہ کافی نہیں ہے، یہ تو بیسک ہے۔ اس سے اوپر کہ جو بات کہی گئی ہے اس کا مطلب کیا ہے، ان اے سینس کہ اس کو میں نے اپنی زندگی میں لے کے کس طرح آنا ہے، اس کا حکم کیا ہے۔ پھر احادیث مبارکہ کہ اس سے ریلیٹڈ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کس طرح سمجھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اندر یہ بات کس طرح عمل پیرا ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ کا خزانہ ہے اس میں صحابہ اکرام نے اس بات کو کیسے سمجھا اور اس پہ کیسے عمل کیا، اور پھر کہ اس قرآن پاک کی آیت، اس حدیث مبارکہ کی روح سے جو ہمارے لیے، جو ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف میں ہم نے عمل کرنا ہے، اس کے کیا طریقہ ہے۔ یہ فقہ ہے آپ کا۔ دیکھیں، بہت سی احادیث مبارکہ ایسی ہیں جو کہ اگر صرف ان کا مطالعہ کیا جائے، صرف بندہ ایک حدیث کی کتاب پڑھ لے تو شاید بندے کو یہ گمان گزرے کہ یہ حدیث اور یہ حدیث تو بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ بات کر رہی ہیں۔ اب اس کو کیسے بندہ سمجھے؟ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، دوسری طرف یہ فرمان ہے، ایک طرف یہ عمل ہے، دوسری طرف یہ عمل ہے، تو یہ اب کس طرح؟ اب صرف بخاری شریف پڑھ لینے سے انسان کو دین نہیں سمجھ میں آتا، یا بخاری شریف کو پڑھنے کے بعد، مسلم شریف پڑھنے کے بعد اس میں کوئی ظاہری آپ کو ڈفرینس نظر آ گیا احادیث میں تو آپ کہیں کہ ہو یہ تو بالکل بات مختلف ہوگی، نہیں۔ اسی لیے جو ہے ہم تقلید کرتے ہیں تاکہ اس مسئلے میں ہی نہ پڑھنا پڑے کہ کیا یہ یوں تھا، یہ یوں تھا۔ صحیح ہے، ہمارے جو مذہب میں یہ باتیں ڈیفائنڈ ہو گئیں، اسی طرح کرنا ہے، ورنہ اب آپ شک میں پڑ جائیں کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے۔ ان مسائل کے اندر یہ وہ والا مسئلہ نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا ہے کہ نہیں کہنا، وہ تو ایک اولا اور غیر اولا مسئلہ ہے کہ اس میں افضلیت کس چیز کی ہے، لیکن وضو کا نہ ہونا یہ تو آپ کے عمل کو ہی میلیفائی کر دے گا۔ اب یہ ایک میجر مسئلہ ہے۔ اگر اب اس چیز کے اوپر آپ نہیں سمجھ میں ہوگی
کہ کیوں اس طرح ہے اور کس پہ مجھے اور شرح صدر نہیں ہوگا تو بندہ کنفیوز ہی رہے گا. تو لہٰذا اتنا تو علم حاصل کرنا چاہیے کہ یہ جو چیزیں کانسیپٹس ہیں قرآن کے، حدیث کے، فقہ کے، یہ کلیئر ہو جائے، یہ سمجھ میں آ جائے. اتنی تو محنت کرنی چاہیے. اور محنت کرنے میں دیکھیں محنت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. گھر بار بھی چل جائے گا، بیوی بچے بھی بڑھ جائیں گے، لیکن اگر ہم اس چیز کے لیے وقت نہیں نکالیں گے تو ہم وہ جو ایک دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہ مجھے اپنے گھر والوں کا امام بنا دے، متقیوں کا امام بنا دے، وہ ہم اس سٹیٹس پہ پہنچ نہیں سکیں گے. کسی کا امام بننے کے لیے کچھ آئے گا تو ہم کسی کا امام بنیں گے نا، اپنے گھر والوں کو سکھائیں گے. اگر ہمیں کچھ آتا ہوگا تو ہمارے گھر والے they will even look up to us کہ بھئی یہ ہمارے گھر کے بڑے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں، ان کو پتا ہوگا کہ اب اس معاملے کو کیسے کرنا ہے. اگر ان کو پتا ہوگا کہ ہم سب ایک ہی گنگا میں نہاتے ہیں تو انہوں نے کہنا ہے ان سے کیا پوچھنا، پھر جاؤ کہیں اور پوچھتے ہیں. ہم نے کسی کو کیا گائیڈ کرنا جب خود ہی گائیڈڈ نہیں ہوں گے. تو لہٰذا جو محنت درکار ہے علم کے حصول کے لیے اس کو کرنا چاہیے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، بھاگنا نہیں چاہیے. اگر ڈیڈیکیٹڈ کلاسز کو ٹائم نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں پیدا کر دی ہیں، اس لیے ہم سے سوال بھی اب زیادہ ہوگا. دیکھیں اگر ہم اپنی تمام تر مصروفیات مجبوریوں کی وجہ سے ہفتے میں 3 دن یا 4 دن 3 گھنٹے نہیں نکال سکتے کہ کتابیں پڑھیں، تو ایسے سہولیات بھی میسر ہیں کہ ہم استاد کے ساتھ ٹائم سیٹ کر لیں. ہم ان سے کہیں کہ استاد جی ہم ہفتے میں 1 گھنٹہ آپ کے ساتھ پڑھیں گے، ایک کتاب پڑھیں گے، اور جب تک عمر رہی اسی طرح پڑھتے رہیں گے. آہستہ آہستہ اللہ نے چاہا تو ساری کتابیں ختم کروا دیں گے. کم از کم ہمارا نام طلباء طالب علموں کے رجسٹر میں لکھا تو جائے گا نا. یہ تو لکھا جائے گا کہ ہم علم کے طالب علم ہیں. وہ جو سارے کی ساری فضائل طلباء کے ساتھ منسلک ہیں ان سب کا ہم مصداق تو بن سکیں گے، ان سب کے حقدار تو بن سکیں گے. ہم اپنے آپ کو رجسٹر میں نام ہونے کے باوجود زبردستی نکلوا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میں تو نہیں کر سکتا ہے، بڑا مشکل ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے دھمکڑا ہے. اپنا نام تو لکھوائیں اور اس نیت سے لکھوائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سیدھی بات کرو. اب مجھے سیدھی بات کی سمجھ تو ہو کہ سیدھی بات ہے کیا. تو پہلی بات تو یہ ہوگی کہ حق بات کو پہچاننا. وقولوا قولا سدیدا میں سب سے پہلی بات کیا ہوگی کہ حق بات کو پہچاننا، کہ سچ کیا ہے غلط کیا ہے، اور اس کے لیے علم کا ہونا. دوسری چیز جس کا ہونا حق بات کو پہچاننے میں وہ ہے نور. اور یہ نور کہیں سے خریدا نہیں جاتا، یہ نور کہیں سے جا کے بورو نہیں کیا جاتا، یہ نور کسی کتاب کو کھول کے پڑھ کے ذہن میں نہیں بٹھایا جاتا. یہ نور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین ہے جو بندہ اپنے ذکر کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کو انتظار میں بیٹھ کر حاصل کرتا ہے. حق اور باطل کا علم ہونے کے باوجود اگر انسان کے پاس نور نہ ہو تو انسان حق باطل میں فرق نہیں کر سکتا. یہ عام مشاہدہ ہے کہ ہمیں حق اور باطل کا علم ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے یا یہ غلط ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات جائز ہے یہ ناجائز ہے. علم اور سمجھ ہونے کے باوجود ہم غلط کام کر بیٹھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ نور نہیں ہوتا جو کہ علم کو وہ روشنی دے سکے کہ جب غلط کی طرف ہاتھ بڑھ رہا ہو، پاؤں اٹھ رہا ہو تو اس کو روک لے. وہ نور نہیں ہوتا جو کہ اپنے ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے. علم ہوتا ہے، علم پہ عمل کی توفیق نہیں ہوتی. لہٰذا علم پہ عمل کی توفیق حاصل کرنے کے لیے اس نور کو سمیٹنا بہت ضروری ہے جو کہ حق اور باطل میں فرق کرنا سکھا سکے. اور یہ نور ذکر کے ذریعے آتا ہے. جتنا انسان کا ذکر زیادہ ہوتا ہے اتنا یہ نور انسان کو نصیب ہوتا ہے. اس نور کے اوپر ہم بہت دفعہ بات کر چکے کہ یہ نور آتا کہاں پہ ہے، اس نور کو سما رکھا کیسے جاتا ہے. ساری تفصیل میں ابھی نہیں جاؤں گا. مختصراً یہ کہ یہ نور انسان کے قلب میں آتا ہے، اور اگر انسان کے قلب میں میل ہو، یا اگر اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بالٹی ہے، اگر اس بالٹی میں سوراخ ہوں اور اس میں آپ دودھ ڈالیں تو کیا وہ دودھ اس بالٹی میں رہے گا؟ نہیں رہے گا. سوراخ ہوں گے وہ بہہ جائے گا. یا
اگر وہ بالٹی میلی ہو، اس میں داغ دھبے لگے ہوں، تو کیا وہ دودھ صاف رہے گا؟ نہیں رہے گا، وہ اسی طرح گندا ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ جو ہمارا قلب ہے یہ بھی اس بالٹی کی مانند ہے، اور یہ جو نور ہے یہ اس دودھ کی مانند ہے جو اس بالٹی میں آ رہا ہوتا ہے۔ اگر ہمارے قلب میں میل ہوگی تو وہ اس نور کو زائل کر دے گی، ضائع کر دے گی، اور اگر قلب میں گناہ کے چھید ہوں گے تو وہ نور اس وقت کے لیے آئے گا تو ضرور، لیکن رہے گا نہیں، نکل جائے گا۔ یہ جو ذکر ہے یہ پہلی سیڑھی ہے جو الٹیمیٹ گول ہے اس تک پہنچنے کے لیے۔ وہ الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ حصول تقوی۔ ذکر پہلی سیڑھی ہے تقوی تک پہنچنے کے لیے۔ بندہ ذکر کرتا ہے تو اس کو محبت الہی پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے تو پھر معرفت حاصل ہوتی ہے، معرفت حاصل ہوتی ہے تو پھر خشیت آتی ہے، اور جب خشیت آتی ہے تو پھر تقوی۔ سٹیپس اسکپ نہیں کر سکتے۔ محبت کے بغیر معرفت نہیں ہے، چونکہ محبت نہیں ہوگی تو بندہ اس کے اندر خواہش ہی نہیں پیدا ہوگی مزید جاننے کی۔ یہ طلب کا اظہار جس کے بارے میں ہم بات کرتے رہے پچھلے ہفتوں میں کئی دفعہ، یہ طلب جو ہے اس کا جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ محبت ہوتی ہے۔ انسان طلب کا اظہار تبھی کرتا ہے جب وہ ڈریون ہوتا ہے کہ میں نے یہ چیز لینی ہی لینی ہے، وہ بار بار کھٹکھٹا رہا ہوتا ہے دروازے پہ کہ مجھے لیٹ می ان، لیٹ می ان، میں اندر آنا چاہتا ہوں، میں سیکھنا چاہتا ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں، پہچاننا چاہتا ہوں۔ یہ جو ڈرائیور ہے یہ محبت ہوتی ہے، اور یہ محبت جو ہے یہ ذکر سے آتی ہے۔ جس چیز کا بندہ ذکر زیادہ کرتا ہے اس کی محبت خود بخود دل میں آ جاتی ہے، چاہے وہ آئس کریم ہو، کوئی فلم سٹار ہو، کوئی میوزک سٹار ہو، کوئی سپورٹ سٹار ہو، یا کوئی اللہ کا ولی ہو، اللہ کا رسول ہو، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ خود۔ جس کا ذکر انسان زیادہ کرتا ہے اس کی محبت دل میں آتی ہی آتی ہے۔ یہ صاف سمپل سا اصول ہے۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کی محبت لازماً آتی ہے، اور جب اللہ کی محبت آتی ہے تو پھر انسان اللہ کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنی پہچان عطا فرما دیتے ہیں۔ معرفت نام ہی پہچاننے کا ہے، یہ پہچاننا۔ اور جب انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حقیقت کیا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے اور میں کیا، وہ کیا وراء الوراء الوراء ہیں اور میں کیا ادنا سے ادنا سے ادنی چیز۔ اور جب انسان کو اپنی کمی کا احساس ہوتا ہے تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں کس رب کا عبد ہوں، اور یہ خشیت ہے۔ خشیت ڈر نہیں ہے، خشیت وہ احساس ہے کہ میں کس کے سامنے ہوں، جس کو انگلش میں کہتے ہیں نا بینگ ان آ آف سم ون، کہ میں اور وہ، میری کیا حیثیت، میرا کیا مقام، کہ میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں، میری کیا مجال، کہ میری حیثیت ہی کیا ہے کہ وہ مجھے کچھ دے۔ اس لیے بعض اوقات جو ویڈیوز ہوتی ہیں نا جو دکھاتی ہیں کہ زوم آؤٹ کرنا شروع کرتی ہیں کہ ہم ایک زمین کے ٹکڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ زوم آؤٹ ہونا شروع ہوا، زمین کا ٹکڑا ایک شہر کا ٹکڑا بنا، وہ شہر کا ٹکڑا ایک ملک ضلع کا ٹکڑا، ضلع کا ٹکڑا صوبے کا ٹکڑا، صوبے کا ٹکڑا ایک ہوتے ہوتے ملک کا ٹکڑا، ملک کا ٹکڑا اس بڑے اعظم کا ٹکڑا، پھر جاتے جاتے وہ دنیا، پھر دنیا سے جاتے جاتے سولر سسٹم، اس سے جاتے جاتے جو ہے وہ آپ کا کائنات، اس کے اوپر بلیک ہولز، اس کے اوپر ہوتے 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 تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ جو اتنی چھوٹی سی چیزوں میں، اتنی بڑی کائنات میں، جس کا ہمیں ابھی علم ہی نہیں ہے کہ کہاں تک وہ جاتی ہے، اس کا پروردگار کون اور میں کون، میری کیا چودراہٹ جو میں دکھا رہا ہوں۔ تو جب اپنی کمی کا احساس ہوتا ہے یہ خشیت ہے، اور یہ خشیت جو ہے پھر انسان کو دل میں یہ سب چیزیں مل کر محبت، معرفت، خشیت، یہ پھر تقویٰ پیدا کرتی ہیں، یہ پھر تقویٰ پیدا کرتی ہیں کہ اے بندے تو اپنے اس رب کو کیسے ناراض کر سکتا ہے جس سے تو محبت کے دعوے کرتا ہے؟ کیا تم افورڈ کر سکتے ہو کہ تم اپنے رب کو ناراض کرو؟ ایک طرف تم کہتے ہو کہ یا اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اور دوسری طرف اس سے جس سے محبت کرتے ہو اس کی نافرمانی کرتے، یہ کیسی محبت؟ یہ کہاں کا عشق کہ اپنے محبوب کو ہی ناراض کر بیٹھو؟ تو ممکن ہی نہیں۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ اللہ نے پہلے فرمایا کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو، اتقوا اللہ، پھر کہا
کہ جب تمہارے اندر یہ خیال بیٹھ جائے، یہ جم جائے، تو تمہارے منہ سے پھر نکلے گی ہی حق بات، کیونکہ تمہیں پتہ ہوگا کہ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں کوئی اور سنے یا نہ سنے، کسی اور کو علم ہو یا نہ ہو، یہ اللہ تو ضرور جانتے ہیں۔ لہٰذا یہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا میں جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی بات کی جائے جو سچی بات ہے وہ کی جائے۔ پہلے ہم نے دو باتیں کیا کی، حق کی بات کی جائے، اور حق کو جاننے کے لیے ہم نے کہا کہ علم ہونا چاہیے اور نور ہونا چاہیے، اور پھر دوسری بات اب یہ کر رہے ہیں کہ یہ جب بھی بات کی جائے تو سچی بات کی جائے، سچویشن کو مینیپولیٹ نہ کیا جائے۔ یہ مت سوچا جائے کہ یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں، جن کے سامنے کرنے لگا ہوں، ان کو بیک گراؤنڈ کا کچھ نہیں پتہ، ان کو نہیں پتہ کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، ان کو میں اگر بات یہ کر دوں گا تو گولی فٹ ہو جائے گی، میرا کام نکل آئے گا۔ یہ مت دیکھو کہ بات کس کو کر رہے ہو، یہ ضرور دل میں رکھو، ذہن میں رکھو کہ یہ بات کون سن رہا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز سننے والے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر وہ بات جانتے ہیں جو ہمارے دل میں ہے اور جو ہماری زبان پہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہر بات جانتے ہیں جس کو ہم نے صرف سوچا بھی ہوتا ہے یا جس کو ہم نے اظہار کیا ہوتا ہے، ہر بات اللہ تعالیٰ کو معلوم۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو خیالات ہمیں آتے ہیں ان پہ ہمیں بعض اوقات کنٹرول نہیں ہوتا، تو لہٰذا اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتے، لیکن جو بات ہم کہتے ہیں یہ سوچ کے کہ یار چلو اس کو تو میں یہ بات کہہ سکتا ہوں، اس نے کیا کر لینا، اس کو تو نہیں پتا کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ کو تو جان پتا ہے، اللہ تو جانتے ہیں، اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ جو فیلنگ ہے نا کہ اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ تو دیکھ رہے ہیں، اللہ تو جانتے ہیں، یہ چیز صرف تبھی آ سکتی ہے جب ہمارے اندر تقویٰ ہو یا تقویٰ کا احساس ہو۔ تقویٰ ایک اینڈ لیس اسٹیٹ ہے، آپ جتنے متقی ہو جائیں آپ کو اتنا ہی احساس ہوتا ہے کہ ابھی تو میں کم ہوں، چونکہ معرفت ہوتی رہتی ہے نا، جیسے معرفت بڑھتی جاتی ہے احساس ہوتا جاتا ہے کہ بھئی ابھی تو اور جہاں اور بھی ہیں۔ لیکن جو بیسک اسٹیٹ ہے جس کا ذکر اس آیت مبارکہ میں ہے کہ اپنے آپ سے سیدھی بات کہنے کے لیے جو ایک فارمولہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طرح تم سیدھی بات کہہ سکتے ہو، وہ فارمولہ یہ ہے کہ بات کہتے ہوئے یہ اس بات سوچ ضرور لو کہ اللہ کے ترازو میں جب یہ بات رکھی جائے گی تو کیا یہ بات ایسے ہی ڈکلیئر کی جائے گی جیسے میں کہہ رہا ہوں، یا اس کو غلط بیانی کہا جائے گا، جھوٹ کہا جائے گا، فراڈ کہا جائے گا، مینیپولیشن کہا جائے گا۔ مینیپولیٹ کرنا سمجھتے ہیں نا کیا ہوتا ہے؟ مینیپولیٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ بات کو گھما پھرا کے ایسے بتا دینا کہ اگلے کو یہی لگے کہ یہی ایسا ہی ہے معاملہ، بات کو ایسا کہنا کہ وہ آپ کے حق میں ہو جائے حالانکہ معاملہ کچھ اور۔ بات کو سچ کہنا، کھرا کہنا، صاف کہنا، یہ اس کا تعلق اس احساس سے ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اپنے اندر اس احساس کو پیدا کرنا۔ علم کا حصول ایک پریکٹیکل چیز اور تقوی کا حصول ایک روحانی چیز، یہ دونوں چیزیں جڑتی ہیں ذکر کے ذریعے۔ علم النافع بنتا ہے ذکر سے، اور تقوی حاصل ہوتا ہے، تقوی کی پہلی سیڑھی ذکر۔ اگر دنیاوی فائدہ پانا ہے یا دنیاوی عمل کرنا ہے اس کے لیے بھی ذکر، اور اگر روحانی ترقی پانی ہے اس کے لیے بھی ذکر۔ یہ ذکر آپشنل چیز نہیں ہے، یہ جو ذکر جس کی ہم بار بار ترغیب کرتے رہتے ہیں، یہ ایک گڈ ٹو ہیو چیز نہیں ہے، یہ ایک مسٹ ڈو چیز ہے، مسٹ ڈو، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ نے کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم اس کو آپشنل نہیں سمجھ سکتے، ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ چلو میں اس کو بائی پاس کر لوں گا۔ ایک آیت مبارکہ سے میں آپ کے سامنے سمجھا رہا ہوں کہ صرف یہ ایک چھوٹی سی چیز اچیو کرنا، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اس کو کرنے کے لیے چاہے ہم اس کو اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے کر رہے ہوں یا اس کو روحانی اعتبار میں ترقی کرنے کے لیے کر رہے ہوں، ان دونوں کی جو کامن فیکٹر ہے وہ ذکر ہے۔ اور اسی حکم کا کہ سچی اور کھری بات کہو، کہ قولاً سدیدہ، سچی اور کھری بات جو کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ بات انسان صاف کرے۔ یہ جو صاف بات کرنا ہے، اپنے الفاظوں کو واضح رکھ کر، یہ بہت اہم چیز ہے۔ ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ بات وہ صاف اور واضح کرتا ہے۔ بعض اوقات
ہم شروع کرتے ہیں مشرق سے اور بات ختم ہوتے ہوتے مغرب تک جا چکے ہوتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سٹارٹ کسی کونے سے ہوئی ہوتی ہے اور ختم کسی اور کونے پہ ہو رہی ہوتی ہے، اور بات بیچ میں پتہ نہیں کیا کیا آ جا ہوتا ہے۔ نہ سننے والے کو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ آپ نے بات کیا کی، اور نہ کہنے والے کو یاد ہوتا ہے کہ میں بات کہنا کیا چاہ رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہمیں یہ سکھاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات چھوٹی کرتے تھے، کلیئر کرتے تھے، اور آبجیکٹو کے ساتھ کرتے تھے، کرسپ آبجیکٹو فل اسٹیٹمنٹس، کوئی لمبی تقریر نہیں، کوئی لمبی کہانی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات جو ہیں وہ کوئی گھنٹوں تک نہیں چلتے تھے، واضح، پریسائز، کلیئر اسٹیٹمنٹ کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے۔ حجۃ الوداع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ ہے، اس کو مسلمان غیر مسلم سب سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو ماسس کو دی ہوئی تقریر ہے اس میں سے سب سے بیسٹ تقریر سمجھی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مختصر سے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت سب کی کامیابی کا ذکر کر دیا، کلیئر کٹ انسٹرکشنز، ویژن بھی ڈیفائن کر دیا، مشن بھی ڈیفائن کر دیا، اور ایگزیکیوشن کا طریقہ بھی ڈیفائن کر دیا۔ اور یہ وہ تیسرا فیکٹر ہے جو ہماری اس قول سدیدہ کے اندر ہونا چاہیے کہ بات صاف ہو، پرپسفل ہو، آبجیکٹو کے ساتھ ہو، اور مختصر ہو۔ جب ہم یہ کریں گے، یہ تین چیزیں ہمارے قول کے اندر ہوں گی، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی فضیلت سے ہمارے اعمال کو صحیح کر دیں گے، یعنی کہ ہمارے نکلے ہوئے الفاظ ہمارے اعمال کی درستگی کا سبب بنیں گے۔ اعمال کی درستگی میں سب سے پہلی چیز پتہ ہے کیا آتی ہے؟ کہ قول اور فعل میں تضاد ختم ہو جائے۔ بات کرنے والے ماشاءاللہ بہت ہیں اس دنیا میں، اور بہت اچھی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جن کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو وہ بہت کم ہیں۔ وہ جن کا باطن اور ظاہر ایک ہو بہت کم ہے۔ وہ جو کہ جیسے آپ کے سامنے ہیں ویسے ہی اپنے اندر ہیں وہ بہت کم ہیں۔ اور اس فارمولہ کے تھرو کہ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس تضاد کو ختم کر دیں گے، اور یہ سب سے پہلی سیڑھی ہے اعمال کے درست ہونے کی۔ اور جب یہ تضاد ختم ہو جائے گا تو پھر کیونکہ ہم بات صرف حق کی کر رہے ہیں تو ہمارا عمل بھی کیا ہوگا؟ صرف حق ہوگا۔ تو لہٰذا ہم حق پہ چلنے والے بن جائیں گے، حق پہ چلنے والے بن جائیں گے۔ تو ایک اپنے بیان کو درست کرنے سے، اپنے الفاظ کو، اپنی بات کو درست کرنے سے ہمارے اعمال بھی اللہ تعالیٰ درست کروا دیتے ہیں۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بندہ اللہ کی خاطر کسی بھی عمل کو صحیح کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے صحیح اعمال اس کے برے اعمال کی مغفرت کا سبب بنا دیتے ہیں۔ حسنات سیئات کو مٹانے کا سبب بنتے ہیں، نیکیاں برائیوں سے دور کرنے کا سبب بنتی ہیں، اچھے اعمال گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں۔ تو یہ ایک اور فائدہ نصیب ہو گیا، اور یہ سب کنفائنڈ ہے ایک بڑی سمپل سی چیز کے اندر کہ رہنا اللہ اور اللہ کے رسول کی ڈیفائن کی ہوئی باؤنڈریز میں ہی ہے، اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَن يُطِیعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فقط فاز فوزا عظیما۔ ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ مجھے کوئی وہ الکمی مل جائے جس کے ذریعے میں دنیا کا کامیاب ترین انسان بن جاؤں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سب سے ایسی کامیابی جو کہ سب سے زیادہ کامیابی ہے، عظیم ترین کامیابی کا راز اطیع اللہ و رسول۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سچی کھری بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی 100% کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔